اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. صدق الله العظيم. हर किस्म की हम्द व सना तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए लायक और ज़ेबा है, जो रब ताला पूरी कायनात का पालने वाला खालिक मालिक राज़िक तन्हा यकता ज़ात है। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और बेशुमार ला तादाद रहमत नाजिल फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर। मोहतरम भाइयों, आज हम जितने भाई यहाँ बैठे हैं, हो सकता है आज से चंद साल बाद कोई एक साथी हमारे साथ ना हो, और हो सकता है आज से 20 साल बाद
چند ساتھی ہمارے ساتھ نہ ہوں، لیکن 100 سال کے بعد تقریباً ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہنے والا۔ 100 سال کے بعد نئی نسل ہوگی، نیا دور ہوگا، اور جو آنے والی نسلیں ہوں گی، اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ ہمیں یاد رکھیں گی، ہمیں دعائیں دیں گی، یا ہماری قبروں پر کھڑے ہو کر ہمیں قبر سے عذاب سے بچانے کے لیے پوری رات اور پورا دن ہمارے لیے دعائیں کریں گی، تو اس کا جائزہ انسان اس طرح سے لے سکتا ہے کہ ہمارے 100 سال کے بعد آنے والے لوگ ہمیں اتنا ہی یاد رکھیں گے جتنا آج ہم انہیں یاد کرتے ہیں، جتنا آج ہم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جتنا آج ہم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہیں، اور جتنی آج ہم اپنے باپ دادا کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے بعد 100 سال بعد آنے والی نسلیں بھی زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہمیں یاد کریں گی۔ ویسے تو ہمیں اس سے بھی کم کریں گی، کیونکہ اور فتنے جنم لے چکے ہوں گے، اور دنیا کی آسائشیں، دنیا کے کھیل تماشے شروع ہو چکے ہوں گے، تو شاید وہ اتنا بھی یاد نہ کریں جتنا آج ہم کبھی کبھی گھر میں بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر لیتے ہیں، یا ان کے لیے دعائیں مغفرت کر لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آنے والی نسلیں ہمیں اتنا بھی یاد نہ کریں۔ تو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت وہ موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن مجید کی بہت اہم آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ ہر ذی نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت ہے تو بچ جائے گی، عورت نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے مرد ہے تو بچ جائے گا، مرد نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے اور ایسا جام ہے کہ جو ہر بچے نے پینا ہے، ہر بوڑھے نے پینا ہے۔ یہ نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ ہی بچے کو دیکھتی ہے، نہ یہ مرد و عورت کا فرق کرتی ہے، نہ ہی یہ خوبصورت اور بدصورت کا فرق کرتی ہے، اور نہ ہی یہ عرب و عجم کا فرق کرنے والی ہے۔ جب اس کا وقت آ جائے پھر یہ جگہ بھی نہیں دیکھتی کہ انسان ہسپتال میں ہے، انسان چارپائی پر ہے، انسان سواری پر ہے، انسان گھر میں ہے۔ جب موت کا وقت آ گیا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرتا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرتا، اللہ ہرگز دیر نہیں کرتا، اللہ ایک پل بھی آگے پیچھے نہیں کرتا، نفساً کسی بھی جان کے لیے، چاہے وہ کوئی متقی انسان ہو، چاہے گناہ گار انسان ہو، چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہو یا نہ پڑھنے والا ہو، کوئی بھی شخص ہے، کوئی گورا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی کالا ہے، کسی بھی رنگ کا ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، گھر ہو، ہسپتال ہو، سواری پر ہو، نفساً کسی بھی جان میں اللہ تاخیر نہیں کرتا۔ اذا جاء اجلها، جب اس کی موت کا وقت آ جائے، جب مقررہ وقت جو اللہ نے اسے دیا ہوا تھا وہ آ گیا ہے، اب کوئی چیز بھی اس کی موت کو مؤخر نہیں کر سکتی، اس میں دیر نہیں کروا سکتی۔
چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور پھر کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ موت کا وقت کب آ جائے، یہ بھی نہیں معلوم کہ چلو پتہ ہو نا کہ 10 سال ابھی ہم نے مزید رہنا ہے، یہ بھی کوئی نہیں جانتا، اور کوئی اس شرط پہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس وقت ہے کہ اس کی صحت ٹھیک ہے، چاہے صحت بھی ٹھیک ہو، تندرست ہے، توانا ہے، دل کی دھڑکن بھی درست ہے، دیکھتا بھی ٹھیک ہے، چلتا بھی ٹھیک ہے، جسم کے اعضاء بھی سلامت ہیں، کوئی پتہ نہیں ابھی ٹرالی سے ٹکرا جائے اور ختم، ذرا سی سر پر چوٹ لگی ختم، لوگ کوئی فٹ بال میچ کھیل رہے تھے، سر میں گیند لگی، دماغ کی رگ پھٹ گئی یا دماغ کی رگ ہل گئی، ختم، کچھ نہیں کہہ سکتے، غلط ٹیکہ لگ گیا ڈاکٹر سے، غلط انجیکشن لگ گیا، جان ختم، کیوں؟ وقت آ گیا تھا، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور جب اللہ کی طرف سے وقت نہ آیا ہو، پھر چاہے وہ ٹرک کے نیچے آ جائے، اللہ بچا لیتا، زندگی ہوتی باقی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے، اللہ کہتا ہے ہر کسی نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، پھر کہاں لے کر جانی ہے یہ زیادتیاں، کیا کرنا ہے ان ظلم و ستم کا، کیا کرنا ہے اس شہرت کا، کیا کرو گے لوگوں کے ساتھ غلط سلوک کر کے، جب نہ 100 سال بعد اس نے رہنا ہے جس سے غلط سلوک کیا جا رہا ہے، نہ 100 سال بعد اس نے رہنا ہے جو غلط سلوک کر رہا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ہے ایک بنی اسرائیل کی عورت خاتون، اس کو میں نے اللہ کے عذاب میں دیکھا، اور اللہ کے عذاب کی وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے ایک بلی کو اپنے پاس قید کر کے رکھا ہوا تھا، اب وہ اس کو آزاد بھی نہیں چھوڑتی تھی کہ وہ جا کر حشرات الارض میں سے کچھ چیزیں کھا کر اپنا پیٹ بھر لے، تو صرف اس نے بلی کو اپنے پاس قید کر کے رکھا، اور اسی وقت میں وہ بلی مر گئی بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے۔ اللہ نے اس عورت کو عذاب میں مبتلا کر دیا، یعنی ایک چھوٹی سی غلطی، چاہے اس کی پوری زندگی کی نیکیاں تھی ایک طرف، وہ زندگی کی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکی، ایک جان کے ساتھ اس نے ظلم کیا۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ جو ظلم کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادتی کر کر 4 پیسوں کا زیادہ فائدہ اٹھا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ 100 سال یہ آخری حد ہے، اور اس کی بھی ایک دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا، فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا تم میں سے اور ہم میں سے 100 سال بعد اس زمین پر کوئی بھی باقی نہیں ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں صحابہ اور ہم سب، 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہی تھا، 100 سال بعد ایک نیا زمانہ، ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتلائیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا وقت کب آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا، اور ان لوگوں میں جو سب سے کم عمر لڑکا تھا
اس کی طرف دیکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب لوگوں سے، کہا یہ جو تمہارے درمیان سب سے کم عمر لڑکا ہے، اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے پہلے تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی قیامت ہر شخص کی اس وقت ہی قائم ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے جب اس شخص کے اوپر موت کا وقت آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے پہلے تم سب پہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ جس بندے کی روح پرواز کر گئی اس کا آخرت کا سفر شروع ہو گیا۔ تو اس موت کی تیاری کے لیے آج ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنی موت کے وقت کی تیاری کے لیے اب انسان کو اگر کسی چیز کی تھوڑی سی بھی حقیقت کا پتہ ہو وہ اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ گرمیاں آنے والی ہیں، گھر والوں کو پتہ ہے گرمیوں کے کپڑے نکال کے رکھ لو، گرمیاں آ رہی ہیں۔ سردیاں آنے والی ہیں، گھر والوں کو پتہ ہے کہ سردیوں کے کپڑے، رضائی، بستر، موٹی جیکٹ، یہ ساری چیزیں کیوں؟ سردی سے بچنا ہے۔ تنگ حالات آنے والے ہیں، گندم کا بحران آنے والا ہے، لہذا گندم جمع کی جائے، اس کے بارے میں مشاورت ہو رہی ہے، بڑے بڑے وزراء بیٹھ کر اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، اس کی تیاری کی فکر۔ لیکن موت آنے والی ہے اور کب آنے والی ہے کوئی پتہ نہیں، اچانک آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کی کیا تیاری کی ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں، صرف دنیا دنیا دنیا۔ کیوں؟ آخرت کا پردہ ڈلا ہوا ہے آخرت کے معاملات پر، اور آخرت کے دن پر یقین نہیں ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ قاف میں فرماتے ہیں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں آخرت کے دن کے بارے میں، زندہ اٹھائے جانے کے بارے میں، دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں، اسی لیے تو تیاری نہیں کرتے۔ اگر یقین ہو کہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے، مر کر ختم نہیں ہو جانا، مٹی کے ساتھ صرف مٹی نہیں ہو جائیں گے بلکہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، اگر اس بات کا یقین ہو انسان کیسے اس کی تیاری نہیں کرے گا؟ جو گھر سے نکلنے سے پہلے تیاری کرتا ہے، نہا دھو کر کپڑے پہنتا ہے، جوتا پہنتا ہے، جو گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے وہ ہزاروں سال کی زندگی کی تیاری کیسے نہیں کرے گا اگر یقین ہو؟ یقین کی کمی ہے، شک میں پڑے ہوئے ہیں، حقیقی کامیابی کو نہیں سمجھتے۔ حقیقی کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ 4 دن بس یہیں گزار لیں، اے جہاں مٹھا تے اگلا کنج ڈٹھا، اس صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اپنے اس جہاں کو میٹھا بنانے کی کوشش میں، اللہ کہتا ہے پھر ہم بھی ان کو انہی معاملات میں تھکا دیتے ہیں۔ بندہ اپنی اسی زندگی کو بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر بنانے میں لگا رہتا ہے۔ کیوں حقیقت آشکار نہیں کر رہے؟ جیسے ایک کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے نا بلی کو دیکھ کر، اور سمجھتا ہے کہ اب بلی نے تو جھپٹنا ہی نہیں ہے، بلی نے تو اب کھانا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، بلی تو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو کبوتر کی آنکھیں بند کر لینے سے وہ حقیقت نہیں چھپے گی کہ بلی سامنے ہے، وہ کھا جائے گی۔ تو ہمارے شکوک و شبہات میں پڑ جانے سے یا اپنی آنکھیں بند کر لینے سے آخرت کی حقیقت نہیں چھپنے والی کہ اٹھایا جانا ہے، حساب لیا جانا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
انہوں نے بھی دنیا کے سارے نظارے دیکھے، دنیا کے معاملات دیکھے۔ ایک مرتبہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر۔ عمر بن خطاب آئے رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پھٹی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو جیسے عمر بن خطاب آئے رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے تو آپ کی کمر پر اس چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنے رقبے، اتنا مال، اتنا سب کچھ، اور آپ دونوں جہاں کے امام الانبیاء ہیں، پوری کائنات کے امام ہیں آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا یہ حال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے ساتھ رونا شروع نہیں کر دیا، اور یہ نہیں کہا ہے عمر تو صحیح غمگین ہو رہا ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر غصہ ہوئے، ناراض ہوئے، کہا اے عمر، ڈانٹتے ہوئے فرمایا، اے عمر، مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک تیرے اوپر دنیا کی حقیقت آشکار نہیں ہوئی، مجھے لگتا ہے ابھی تک تو دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھیے، اور حقیقت کیا ہے تھوڑا سا اس کو کرے دیں گے، حقیقت واضح ہو جائے گی۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کو بقا ہے؟ ایک وقت تک اہمیت ہوتی ہے ہر چیز کی۔ وہ اولاد جس کے لیے انسان مر مٹتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، اس کے ماتھے کو چومتا ہے، اسے گود میں اٹھاتا ہے، اور اس کے لیے دنیا کا ہر سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اولاد جس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میں وہ کام بھی کر جاؤں جو میں خود نہیں کر سکا اپنے لیے، وہ سکون بھی اسے دے دوں جو میں خود کو نہیں دے سکا۔ لیکن جیسے ہی وہی اولاد ہوتی ہے روح پرواز کر جائے، اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر مٹی ڈالتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے زمین میں دفناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے بھی پھاڑے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں یا اتارے جاتے ہیں، نہلایا جاتا ہے۔ حقیقت ہے، کوئی منہ نہیں موڑ سکتا۔ وہی اولاد ہوتی ہے جسے چوم چاٹ کر بڑی پیار محبت کے ساتھ اس نے رکھا ہوتا ہے، اس کی نظریں اتارتا ہے، اس کے لیے کماتا ہے، خون بہاتا ہے، سب کرتا ہے، دنیا کے ہر چیلنج کو برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ اولاد سے محبت ایسی ہوتی ہے، لیکن اسی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آتا ہے، جاتی ہے اس کے ہاتھوں سے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، لا تلہکم، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں، اموالکم، اور تمہارے مال، ولا اولادکم، اور تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ انہیں یہی سمجھنا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر اس نے واپس لے لی اس کی امانت تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہے حقیقت۔ یہ تو میں نے آپ کو سب سے قیمتی چیز کے بارے میں بتایا ہے جو ایک والدین کے لیے اولاد ہوتی ہے، اس کے ساتھ والدین کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ باقی اشیاء دنیا کی انہیں کرے دو گے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو عمارتیں بنی تھی آج جا کر دیکھ لو، کھنڈر ہیں۔ 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا یہاں کہ کوئی بھی زمین پر نہیں بس رہا ہوگا، ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہوں گی، اور وہ ہمیں اتنا ہی یاد کریں گی جتنا آج ہم اپنے باپ دادا کے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی، یا انہیں یاد کرتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے۔ اور جس مال کے لیے، جس دنیا کے لیے انسان کوشش میں لگا رہتا ہے، محنت مشقت میں لگا رہتا ہے، یہ تو ویسی اس کی نہیں ہے۔
دنیا میں ہی کماتا ہے، دنیا میں ہی بناتا ہے اور اسی زمین کے نیچے غرق ہو جاتا ہے۔ سب کچھ بنا ہوا ایسے ہی پڑا ہوتا ہے اور وہ گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس دنیا کی حقیقت اور کیا ہوگی؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں سورہ قاف میں کہ دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں انہیں یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا اس کی تیاری کرتے۔ یہ صرف انہی چیزوں پر یقین کر رہے ہیں جو فانی ہیں، جو ان کے ہاتھوں سے نکل جانی ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل تماشے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ یہ کوئی فرق نہیں کرے گی، کوئی رحم نہیں کرے گی کہ یہ بچہ بیمار ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ بوڑھا ہے، یا یہ ہسپتال میں ہے، یہ گھر میں ہے، یہ گلی میں جا رہا ہے، یہ سفر میں ہے، یہ کسی سواری پر ہے، یہ کسی امپورٹنٹ کام کے لیے جا رہا ہے، کسی اہم کام کے لیے جا رہا ہے۔ یہ موت جب اس کا وقت آ گیا اٹل ہے، یہ نہیں دیکھے گی، یہ آ جائے گی۔ اسی وقت جانا ہوگا، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہوگا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، ہاں بھائی بتا، دی تھی تجھے 30 سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، بہت تو نے دنیا کے معاملات دیکھ لیے، اب حساب کا وقت ہے، جواب دینے کا وقت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر اس زمین پر کسی نے باقی رہنا ہوتا تو وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، امام الانبیاء تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہمیں ایسے لگا دن کے وقت ہی جیسے رات ہو گئی ہے، ہمارے اوپر اندھیرا چھا گیا۔ اور جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں لٹا کر آئے صحابہ، جب وہ واپس آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو رو کر ان سے کہنے لگی تمہارے ہاتھوں میں وہ طاقت کہاں سے آئی تھی جن ہاتھوں سے تم نے مٹی ڈالی تھی؟ تم میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی؟ لیکن حقیقت ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اے میرے بھائی، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم نے بھی جان دینی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اللہ فرماتا ہے یہ تو موت تھی، اب تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ ہر کسی کو اس کا بدلہ ملے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری کوئی حرکت فرشتوں سے چھپ جائے گی یا اللہ سے چھپ جائے گی۔ جب تم موت سے نہیں بچ سکا، اور اللہ فرماتا ہے سورہ جمعہ میں چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت سے نہیں بچ سکتے۔ جہاں موت پہنچ سکتی ہے وہاں ریکارڈ نہیں پہنچ سکتا۔ جب آج ایک چھوٹے سے میموری کارڈ میں 1000 GB سیف ہو سکتی ہے، تو اللہ نے جو اتنا بڑا نظام بنایا کائنات کا، اس سے کیسے کوئی چیز اوجھل ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن ان جانوروں کے ساتھ بھی حساب ہوگا، ان کا حساب بھی کلیئر کیا جائے گا کہ ایک جانور کو سینگ دیے گئے تھے، دوسرے کے پاس سینگ نہیں تھے، تو اللہ کل قیامت کے دن اس کو سینگ دے گا جس کے نہیں تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ دنیا میں جس کے پاس سینگ تھے اس نے اس جانور کو مارا تھا جس کے پاس سینگ نہیں تھے۔ دنیا کی زندگی میں وہ جانور جس کے پاس سینگ ہیں اور وہ اس جانور کو مارتا ہے جس کے پاس سینگ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جس کے سینگ دنیا میں تھے اس سے سینگ لے لیے جائیں گے، اور جس کے پاس سینگ دنیا میں نہیں تھے اس کو سینگ دیے جائیں گے، اور پھر وہ اس جانور کو مارے گا جس کے پاس دنیا میں سینگ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا عدل کرنے کے بعد۔ یہ یہاں تک عدل ہونے والا ہے۔
اللہ کی انصاف کی تلوار چلنے والی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی خطا گناہ ہو جائے نا، وہ اپنے تک بھی نہیں رکھتے، وہ لوگوں میں اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، 4 دوستوں میں بیٹھ کر بتاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے عذاب کو سرٹیفائیڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں عذاب ملے ہی ملے، اپنے اوپر گواہ قائم کر رہے ہیں۔ یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا ایک شخص سے رات کے اندھیرے میں گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ اور اس بندے کے درمیان وہ معاملہ رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس غلطی کو اس کے پردے میں رکھتا ہے، ڈھانپے رکھتا ہے کہ یہ توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن صبح ہوتی ہے وہ لوگوں میں اعلان کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے میں نے رات یہ گناہ کیا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ خطا ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ذمہ اس کے اس گناہ سے اٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس نے اپنے اس گناہ پر گواہ قائم کر لی۔ کل قیامت کے دن یہی بندے ہوں گے، یہی لوگ ہوں گے، کہیں گے خدا اللہ تو اس کو عذاب دے، میری آنکھوں کے سامنے تھا یہ سب معاملہ، اس نے مجھے خود بتایا۔ اور ایک مومن بندہ جو گناہوں سے ڈرتا ہے، جو اپنے اوپر ہر گناہ کو پہاڑ محسوس کرتا ہے، ایسا نہیں ہے اس سے غلطی نہیں ہوتی ہے، اس سے خطا نہیں ہوتی۔ مومن سے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اے مومن بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن وہ بھی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پوری امت سے الگ اسے پردے میں لے گا، ایک مومن بندے کو اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہوگا، اور مومن بندہ اس وقت انتہا درجے کا خوف زدہ ہوگا، اور وہ سمجھے گا میں گیا، اسے اپنی خطائیں یاد آ رہی ہوں گی، اپنی غلطیاں، اپنے گناہ، اور اللہ بھی سب سے پہلے اسے اس کی خطائیں یاد کروائے گا۔ اللہ فرمائے گا دنیا کی زندگی میں فلاں فلاں گناہ کیا، وہ کہے گا ہاں اللہ کیا میں نے، سر جھکا لے گا۔ فلاں غلطی ہوئی، اللہ ہوئی، فلاں خطا ہوئی، یا اللہ ہو گئی۔ اب وہ سمجھے گا میں تو گیا، کیونکہ غلطیاں 60 سال کی زندگی میں بہت ساری انسان کر بیٹھتا ہے، چاہے مومن ہو جاتے ہیں گناہ، انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ جب وہ یہ تصور کر رہا ہوگا کہ میں تو گیا جہنم میں، اللہ فرمائے گا جا میں نے تیری ان ساری خطاؤں پہ پردہ ڈال دیا اور تجھے جنت میں داخل کیا۔ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے جب کوئی غلطی بھی ہوتی تھی، گناہ ہوتا تھا، وہ اپنے اور رب کے درمیان رکھتا تھا، اے اللہ یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی خطا ہو گئی ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو اپنے گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں، لوگوں میں اطلاع عام کرتے ہیں، اور ایسے بدبخت اب تو جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے، ایک نے فلم دیکھی ہے وہ 10 کو اس کا لنک سینڈ کر رہا ہے، ایک نے غلط پکچر دیکھی ہے وہ اپنے باقی یاروں دوستوں کو بھی سینڈ کر رہا ہے، ایک نے کوئی ریل دیکھی ہے، گناہ کمایا ہے، اب وہ اور دوستوں کو بھی شیئر کر رہا ہے۔ اب جب تک وہ آگے شیئر ہوتی جائے گی، چاہے یہ پیچھے سے مر بھی جائے، لیکن جو اس نے گناہ جاریہ کیا ہے وہ تو اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ تو اپنے لیے نیکیوں کا سلسلہ عام کرے۔ جہاں یہ فتنوں کا دور ہے وہاں یہ نیکیاں کمانے کا بھی بڑا آسان دور ہے۔ ایک حدیث انسان اپنی شیئر کرتا ہے اور وہ جیسے جیسے آگے سے آگے شیئر ہوتی جاتی ہے، جتنے لوگ اسے پڑھتے ہیں، جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے اعمال کا، اور کوئی عمل ضائع نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تمہارے سب اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے گا ہی دے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اب اللہ اس آیت میں حقیقی کامیابی کو بتا رہے ہیں۔
पहले अल्लाह ने बताया इस आयत में, जो आगाज़ होता है इस आयत का, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना ही चखना है, हर बंदे ने मरना ही मरना है। फिर अल्लाह ने फरमाया व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, हर किसी को उसके अमल का पूरा पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। और इस पूरे पूरे बदले से मुराद एक ये भी है, कुछ बदले इंसान को दुनिया की ज़िंदगी में भी मिल जाते हैं और कुछ बदले मौत के वक्त मिलते हैं, कुछ बदले कब्र में मिल जाते हैं। कब्र का अजाब और मौत की सख्ती जब जान निकाली जाती है इंसान की, लेकिन जो पूरा पूरा बदला है वो क़यामत के दिन मिलेगा। अब इसी आयत का तीसरा हिस्सा क्या है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह फरमाता है हकीकी कामयाब शख्स तो वो है जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जिसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया। लोग इसको बड़ा छोटा मामला समझते हैं। इंसान की ज़िंदगी का एक सफ़र है और ये भी एक हम सफ़र ही गुजार रहे हैं, एक मुसाफिर खाना है। इससे पहले एक वक्त एक ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, कोई भी शख्स है हम में बैठा हुआ, एक वो वक्त गुजार के आया है आलम अरवा में, जहाँ सब के सब लोगों की रूहें थी और अल्लाह ने अहद लिया था, अल्लाह ने एक पेशकश की थी और इंसान ने उस पेशकश को कबूल किया कि हाँ मुझे इतने साल की ज़िंदगी दी जाए, मैं उसमें नेक आमाल करके हमेशा की जन्नत कमाना चाहता हूँ। अल्लाह ने अजाब का भी बताया था कि अगर अमल ना किया तो अजाब होगा। हम सब ने वहाँ अपने रब से एग्रीमेंट किया था, वादा किया था। अब कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि हमें तो याद नहीं, हमें तो नहीं पता कि हमने कब अल्लाह से वादा किया कि अल्लाह ठीक है हम इस इम्तिहान से गुजरेंगे। हमें तो नहीं याद कि हमने अल्लाह को कहा अल्लाह इतने साल की ज़िंदगी दे, उसमें ये सब तकलीफ़ें भी हों फिर भी हम अमल करेंगे। तो जिन भाइयों का ये सवाल, मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, क्या उन्हें यह याद है कि जब वो 2 साल के थे तो उन्होंने क्या क्या अमल किए थे? कोई बता सकता है जब वो 2 साल का था या 3 साल का था, वो नानी के घर कब गया, मामू के घर कब गया, या उसने क्या क्या किया? किसी को याद नहीं होगा कि हमने 2-3 साल की उम्र में क्या किया। लेकिन इससे ये हकीकत छुप तो नहीं गई, इससे ये हकीकत ज़ाइल तो नहीं हो सकती ना। या कोई ये कहता है कि आज मुझे याद तो नहीं है 2-3 साल की उम्र में मैंने क्या किया, इसका मतलब ये है मेरा बचपन था ही नहीं। कोई कहता है? कोई कहता है कि मैं जब 1-2 साल का था मुझे नहीं याद मैं कैसा दिखता था या कहाँ कहाँ गया था, इसका मतलब है मुझे याद भी नहीं है और इसका मतलब है मेरा बचपन था ही नहीं। कोई इनकार नहीं करता। क्यों? वो कहता है भले मुझे याद नहीं है कि 2 साल की उम्र में मैंने क्या किया, भले मुझे याद नहीं है मैंने 3 साल की उम्र में क्या किया, 4 साल की उम्र में क्या क्या किया, लेकिन ये हकीकत है मैं 2-3-4 साल की उम्र में था। अब कोई ये शख्स बता सकता है कि माँ के पेट में किस तरह वो तैयार हुआ, कैसे उसका चेहरा बना, कैसे अल्लाह ने उसके हाथ बनाए, कैसे उसकी आंखें बनाई, दिल, कान, फेफड़े, ये सारी रगों का कनेक्शन, ये दिल का धड़कना, और 4 महीने के बाद उसमें रूह का फूंके जाना, रिस्क का लिखे जाना, और ये सब कुछ हुआ है। लेकिन हर बंदा कहेगा मुझे याद नहीं है। तो आपको याद ना होना इस बात की दलील नहीं है कि वो काम हुआ ही नहीं। आपको याद ना होना इस बात की दलील नहीं है कि वो काम हकीकत में हुआ ही ना हो। इसी तरह आलम अरवाह है, सब ने वहाँ वादा किया है अल्लाह हम इस इम्तिहान से गुजरेंगे, चाहे हमें याद नहीं, हम वादा करके आए हैं और अल्लाह कल क़यामत के दिन दिखा भी देगा। तो एक वो ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं, एक ये सफ़र है जो हम गुजार रहे हैं इम्तिहान का, और इसके बाद अगला सफ़र शुरू होगा। मौत भी इख्तिताम नहीं है, मौत आखिर नहीं है। जो लोग मौत को इख्तिताम समझते हैं वही इस दुनिया में आयाशियाँ करते हैं,
جو لوگ موت کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب معاملات موت پر ختم ہو جائیں گے، وہی لوگ ہیں جو دنیا میں گناہ کماتے ہیں۔ لیکن جو لوگ موت کو ایک راستہ سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں یہ تو ایک دوسری زندگی میں جانے کا دروازہ ہے، وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں اپنی آنے والی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ اگلا وقت آنا ہے، جو دروازہ کھلنا ہے وہ اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیجا جائے گا۔ جب موت کا وقت انسان پہ آئے گا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایک نیکوکار شخص کے پاس فرشتہ آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا موت کا فرشتہ اسے آ کر جنت کی خوشخبری سناتا ہے اور اسے کہتا ہے، اے نیک اور صالح روح، اپنے جسم سے اللہ کی رضا کی طرف نکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے، اللہ اس روح کو اس جسم سے نکال لیتا ہے اور وہ اپنے رب کی رضا کی طرف چل پڑتی ہے۔ لیکن ایک بدبخت بد کردار روح، دنیا کی زندگی میں دل لگانے والی اور دنیا کی ہی ہو جانے والی ایک کافر کی روح، جب وہ نکالنے کا وقت آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوفناک شکل میں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کے لیے کانٹے دار لباس لاتا ہے۔ نیکوکار کے لیے خوشبودار جنت سے لباس آتا ہے اور اس بدبخت کے لیے کانٹے دار لباس لایا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ ایک بدصورت شکل میں، خوفناک شکل میں اس کے پاس آتا ہے اور اس سے آ کر کہتا ہے، جب اب انسان پڑا ہوتا ہے ہسپتال میں آنکھیں پھٹ رہی ہیں، جب انسان گھر میں پڑا ہوتا ہے اور بچوں کو کہتا ہے میرا آخری وقت آ گیا، یہ اس وقت کی باتیں ہیں۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اور قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ وقت اس کے بعد کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت یہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور قرآن میں آیا یضربون وجوہہم وادبارہم، ایک بدبخت کی پیٹھ پر بھی چپیڑے مارتا ہے فرشتہ اور اس کے چہرے پر بھی تھپڑ مارتا ہے۔ یضربون وجوہہم، اس کے چہرے پر مارتا ہے، وادبارہم، اور اس کی پیٹھ پر مارتا ہے۔ اس کے لیے سخت وقت ہوتا ہے اور فرشتہ اس سے کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتا ہے اے بدبخت روح نکل اس جسم سے سختی کے ساتھ اور چل اپنے رب کی ناراضگی کی طرف۔ اور وہ روح نکلتی نہیں ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ روح اس طرح نکلتی ہے جیسے ایک گیلی روئی، گیلی کپاس کو کانٹوں پر ڈالا جائے اور پھر اسے کھینچا جائے، جس طرح اس کے چیترے اڑتے ہیں اور وہ پھٹتی ہے اور وہ ذلت سے نکلتی ہے، اسی طرح انسان کے بدبخت انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے۔ یہ دروازہ ہے، اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے اس آخرت کے دروازے کو آسان بناتا ہے یا مشکل بناتا ہے۔ تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ باقی سارے معاملات ایک طرف، باقی ساری رنگینیاں ایک طرف، سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ آج جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں بھی نہ جانے کتنے مردے دفن ہوں گے، جہاں سے ہم گزرتے ہیں وہاں نہ جانے کتنے مردے دفن ہوں گے۔ کبھی یہ تصور کر کے دیکھو، میں تو اللہ کی قسم اکثر یہ تصور کرتا ہوں کہ جن راستوں سے میں گزر رہا ہوں یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ دفن ہوں گے، کتنے ہی ایسے لوگ جن کے پاس نہ جانے کتنی ہی بادشاہتیں تھیں، کتنے ہی محلات تھے۔ اور یہ حقیقت ہے، ہسٹری اٹھا کر پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی کہ ہم سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے کتنے ہی لوگوں کو دفنایا گیا ہوگا، کتنے ہی لوگ ان راستوں پر آج مٹی کے ساتھ مٹی، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے جو اس زمین پر اترا کر چلا کرتے تھے۔ تو یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اگر کسی چیز کے لیے اپنی محنتوں کو لگانا ہے، اپنے خون پسینے کو بہانا ہے، تو وہ آخرت ہے، اس کی تیاری کریں۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ